باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دیکھیں، پہلے 5ویں رکوع میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ دامن کے قریب آیات ہیں جو یا بنی اسرائیل سے یا یہود، یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا بندہ اسرائیل۔ تو ان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے جتنے انبیاء آئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام نسل سے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اس لیے بار بار ان کا ذکر کیا ہے کہ کتابیں ان کو بھی دی گئی، کتابوں میں ذکر بھی کیا گیا کہ آخری نبی نے آنا ہے۔ تو وہ انتظار تو کرتے رہے کہ کب آنا ہے، تو جب آ گئے تو پھر وہ ڈٹ گئے، پھر مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ تو تھی بیک گراؤنڈ کہ یا بنی، اگلا رکوع جو ہے وہ بھی یا بنی اسرائیل سے شروع ہوا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، ذکر کرو کیا؟ نعمتی، میری نعمتوں کو۔ کون سی نعمتیں؟ اللہ کی جو انعمت علیکم، تم کو دی گئی، وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالموں پہ تمہیں فضیلت دی گئی۔ تو کرو کیا؟ واتقوا، ڈرو، یوم اللہ، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس دوسرے نفس کو اجر نہیں دے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، نہ ان سے قبول کی جائے گی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، اور نہ ان سے عدل ہٹایا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب یہ نجات آ گیا، جب تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، کیا دکھ دیتے تھے، کیا تکلیف دیتے تھے، کیا سزا دیتے تھے؟ وہ کرتے تھے یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو حیاتی دیتے، چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ سخت مصیبت تھی۔ پھر کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر ہم نے پھاڑ دیا بحر کو، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دی، اور ساتھ یہ بھی کیا تمہیں نجات دی اگر اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کی آل کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے جب وہ غرق ہو رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے ہم نے خلوت عطا کی، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو ان کے جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالموں میں سے۔ دیکھیں اللہ کی ذات بار بار سخت گرفت بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ معافیاں بھی دے رہی ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد اللہ کو چھوڑ کے
بچڑے کو بنا دیا. لیکن اللہ کہتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد ہم نے معاف کر دیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرق کرنے والی، تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم ظلم کرنے والے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، خدا بنا لیا. فتوبوا الی بارئکم، توبہ کر لو اپنے بار الہ کے سامنے. اور کیا کرو پھر؟ فقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ ہے تمہاری سزا. ذالکم خیر لکم، یہ ہے تمہارے لیے بہتری، عند بارئکم، رب تمہارے پالن والے کے لیے. فتاب علیکم، پھر توبہ تمہاری اللہ نے قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تمہیں کہا اے موسیٰ ایمان نہ لاؤ، لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ تم ظاہری طور پر دیکھ لو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اور صاعقہ نے، بجلی نے تمہیں پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے بعث کیا، تمہیں اٹھایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا، ظل سائے کو کہتے ہیں، علیکم، تم پر، غمامہ، بادل کا سایہ ہم نے تم پہ کیا. اور پھر اور کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم المن والسلویٰ، منا سلوہ، من سلوہ عطا کیا. اس لیے کلو، کھاؤ، من طیبات، پاک مال رکھنا جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. وما ظلمونا، اور ہم ظلم نہیں کرتے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تم خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہے. رغداً، اللہ کی طرف سے جو عطا کیا گیا ہے. اور پھر کیا کرو؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں، باب میں داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ لفظ ایک لفظ تھا ان کو بتایا گیا. حطہ، حطہ کہتے ہوئے باب کے اندر داخل ہو جاؤ. حطہ ویسے معافی کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو عطیات ہوتے ہیں. نغفر لکم، تمہاری خطائیں معاف کر دی جائیں گی. وسنزيد المحسنین، اور مزید تمہیں اپنے محسنین کو نوازیں گے. فبدل الذین ظلموا، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس لفظ کو ہی تبدیل کر دیا، قولا، اس بات کو، غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، ہم نے پھر ان پہ سخت گرفت آفت اتاری، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جس کی وہ حکم عدولی کرتے تھے، اس پر ان کو سخت آفت ان پہ نازل کر دی گئی. تو یہ بار بار ذکر آئے گا. اللہ جو جوڑتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، جو جوڑتا بھی چھوڑتا، پکڑتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. رحیم جو ہوا، غفور جو ہوا. تو یہ مثالیں دی ہیں ہمارے لیے کہ جب تم میری طرف آ جاؤ تو میری طرف ہی رہو. ویسے تو میں تواب ہوں، انسان ہو، غلطیاں کرتے ہو، تو جب بھی آؤ گے میں تو انتظار میں رہتا ہوں کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو، پچھلی زندگی میں جو بھی تم کر چکے ہو. یہ ہماری عبرت کے لیے، ہمارے سکھانے کے لیے اس قوم کی بار بار مثالیں آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پیارے قرآن سے جڑنے، اس کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.